اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی 57 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہجرت کے بارے میں بات ہوئی تھی، یعنی وطن کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑی نہیں جا سکتی۔ جہاں کہیں پر جس مقام پر کبھی ایسے حالات پیش آ جائیں جہاں کفار کا غلبہ ہو اور پھر وہ مسلمانوں کو دین پر قائم نہ رہنے دیں اور ان کے لیے مشکلات پیش آئیں، تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ ایسے مقام سے ترک مقام کر لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جہاں پر تمہیں معصیت اور گناہ کی طرف راغب کیا جا رہا ہے اور مجبور کیا جا رہا ہے، تو پھر ایسے مقام پر رہنا درست نہیں ہے کہ کوئی دوسرے مقام کی تلاش کرنا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آسانی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ یعنی اس پر عمل کر سکیں، نہ صرف خود عمل کر سکے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کر سکے۔ ایسے مقام پر چلا جانا چاہیے۔ یہ ہجرت کی جو ہے فضیلت اور ہجرت کا حکم سورہ نساء 5ویں پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، اور پچھلی آیت میں بھی جو ہے اس کے حوالے سے دیگر بہت سی باتیں آپ نے سنی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر یہ اس آیت میں جو فرماتے ہیں کہ ہجرت کرتے ہوئے اور ہجرت کرنے کے بعد لوگوں میں جو خدشات ہوتے ہیں، جو خوف اور جو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جان کا خطرہ نہ ہو جائے، اور ایسا تھا اس زمانے میں تو بڑے جو ہے ایسے معاملات ہوتے ہی تھے، سفر بڑے طویل ہوتے تھے اور جنگل اور بیابانوں میں سے سفر کیا کرتے تھے لوگ، اور پھر جس مقام پر جا رہے ہیں وہ بالکل نیا مقام، وہاں پر جانے کے بعد بھی کیا حالات پیش آئیں گے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے پتہ نہیں، موت آ جائے شاید مر جائیں، یہ سوچ کر گھبراتے تھے اور پریشان ہوتے تھے اور خوف کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ کر دیا اس آیت میں اور بتا دیا کہ ہر ایک کو مرنا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اور مزید کچھ اضافہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے بہرحال آ کر رہے گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور پھر چاہے تم ہجرت کرو تب بھی، ہجرت نہ کرو تب بھی، اور تمہارے لیے یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا گھر بار اور وطن چھوڑنا اور تمہارے مال اور جائیداد کو چھوڑنا، تمہارے اقربا اور رشتہ داروں کو چھوڑنا، کیونکہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، چاہے تم کہیں پر بھی ہو اور جو ہے تمہیں موت تو آ کر رہے گی، موت آ کر پکڑ لے گی، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں محفوظ ہی کیوں نہ کر لو، موت تو آنی ہے، بہرحال آ کر رہے گی۔ اور پھر ایک مسلمان کے تعلق سے تو یہ مسلمان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ موت سے خوف اور گھبراہٹ اس کے لیے درست بات نہیں ہے، کیونکہ ایک مومن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے اور جس وقت آنی ہے آ کر رہے گی، اس لیے بزدلی اور ڈرپوکی جو ہے اس کے لیے انہیں زیب نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موت آنے والی ہے، لکل امت اجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکر کیا کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کر کے ہم نے رکھ دیا ہے، اور وہ وقت جب آئے گا تو پھر اس میں ایک لمحے کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہو سکتی، چاہے تم کتنی کوششیں کر لو، چاہے تم اپنے حفاظتی انتظامات اور گھیرے کتنے سخت کر لو، اس کے باوجود بھی وہ آ کر ہی رہے گی۔ تو پھر جب آنا ہی ہے اور اللہ کے پاس جانا ہی ہے، ثم الینا ترجعون، اللہ تعالیٰ آخر میں بتا دیے، تو پھر لوٹنا ہے تو پھر اچھی حالت میں کیوں نہ لوٹو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنے کی حالت میں جو ہے اور اللہ کی عبادت کی حالت میں کیوں نہ لوٹو۔ یہ سوچو کہ اگر ہجرت کر رہے ہو اللہ کے حکم سے تو پھر وہ تو جو ہے اس کا بے حد ثواب ہے تم کو، اور ایسی حالت میں اگر موت بھی آ جائے گی، جو موت آنا تو یقینی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی آ جائے، تو پھر تم کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے تو یہ دعا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ مسنون دعا ہے کہ اے اللہ میرا جو ہے یعنی آخری دن سب سے اچھا دن بنا دیجیے، اور میرا آخری کام سب سے اچھا کام بنا دیجیے، اور میرا آخری وقت جو ہو وہ سب سے اچھا آپ کی پسندیدہ جو ہو جائے۔ یعنی ہم یہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا، اور اس عمل بھی کرنا چاہیے ہم کو کہ ہمارا آخری کام جو موت سے پہلے ہو وہ انتہائی بہترین ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، اور ایمان پر ہم قائم رہتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اگر اس دنیا سے گزر جائیں گے تو جیسی حالت میں یہاں سے جائیں گے ویسی ہی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ دعا ہونی چاہیے اور یہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو اس میں بات واضح کر دی گئی کہ موت بہرحال آنی ہے، موت سے مفر کسی کو نہیں ہے، اور یہ تلخ حقیقت ہے، لیکن
بہرحال سب کو اس کو جھیلنا ہے اور مزہ چکنا ہے، اس لیے تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کی پیروی کرو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کرتے رہے، ہم انہیں جنت کے اعلیٰ ترین بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کو کیا ہی اچھا بدلہ ملے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بدلے کا تذکرہ کیا کہ جو ہجرت کریں گے، جو اللہ کا حکم مانیں گے اور دنیا میں بھی جو ہے ایمان لا کر عمل صالح کریں گے اور جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ان کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے۔ بالا خانوں کا ذکر ہے، غرفا کہا یہاں پہ، اور اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا کہا ایک مقام پر سورہ فرقان پارہ 19 میں بھی جو ہے جب عباد الرحمن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائے اور ان کے اوصاف بتائے تو پھر ان کے تعلق سے بھی یہی کہا گیا کہ ان کو بھی جو ہے جزا کے طور پر غرفہ دیا جائے گا۔ یعنی غرفہ کیا ہے؟ جیسا دنیا میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملٹی سٹوری کمپلیکس، یعنی سووں سے منزلہ، آج تو جو ہے بڑا فیشن بن گیا ہے اور بڑا کمپٹیشن چل رہا ہے کہ کوئی 100 منزلہ بنا رہا ہے تو دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں 120 منزلہ بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے کمپٹیشنز کیا ہے یہاں کی، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، اس لیے یہاں پر دیکھ کر للچاؤ مت، اس سے بہت زیادہ اونچی اونچی عمارتیں ہم تم کو دیں گے، اور اس میں اسی کا تذکرہ ہے غرفا کا، یعنی بڑی اونچی اونچی اور اعلیٰ ترین عمارتیں، بلند و بالا خانے تم کو دیے جائیں گے، اور جو ہے وہاں پر جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تجری من تحتها الانہار، پھر جو ہے کیسے بالا خانے؟ یہاں تو صرف جو ہے بلڈنگیں ہوتی ہیں، وہاں پر تو اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور کیسے نہریں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ سورہ محمد پارہ 26 میں کیا ہے۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ یہ 4 نہروں کا تذکرہ کیا، نہر نہیں انہار کہا ہر جگہ، یعنی نہروں کی جمع، بہت سی نہریں ہوں گی۔ کون سی ہوں گی؟ سب سے پہلے بہترین صاف و شفاف پانی کی نہریں، اور ایسی نہریں جو ہے پانی بدبودار نہیں ہوا ہوگا۔ دنیا میں اگر پانی کو آپ یہیں پر تھوڑے دن کے لیے رکھ دیں گے بند کر کے کہیں پر کچھ دنوں کے لیے اور کچھ مہینوں کے لیے، تو اس میں بو آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ پانی بدبودار نہیں ہوا ہوگا۔ اور پھر جو ہے دودھ کی نہریں ہوں گی، لبن لم یتغیر طعمہ کہا، وہ اس کا مزہ نہیں بدلا ہوگا پینے والے کے لیے۔ اور پھر خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں ہوں گی، وہ کیسی؟ یعنی اتنی اچھی ہوگی کہ پینے والے کو جو ہے لذت دے گی۔ وعسل مصفی کہا، انہار من عسل مصفی، یعنی شہد کی پاک و صاف اور جو ہے یعنی خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ 4 نہروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ انہار کہہ کر، اور یہ ساری کی ساری جنتیوں کو دیے جائیں گے، اور ان کے جو بالا خانے ہوں گے، ان کی جو عمارتیں اور محل ہوں گے، اس کے نیچے سے اس کو جو ہے نکالا جائے گا، اور پھر کیسا؟ خالدین فیہا، اس میں ہمیشگی ان کے لیے ہوگی۔ یہ نہیں کہ ان کو موت آ جائے گی یا جو ہے وہاں سے نکال دیا جائے گا، اس کو زوال آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کا سب ویسا ہی رہے گا۔ اور پھر بتایا جاتا ہے احادیث میں اور جو ہے سورہ محمد ہی میں جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ نہروں کو جہاں جہاں چاہیں گے وہ اس کو جو ہے انہیں ایک اشارے سے لے کر چلے جا سکیں گے، اس کا رخ بدل دے سکیں گے۔ یہاں پر اگر رخ بدلنا ہے تو کتنی محنت کرنا پڑتا ہے آپ کو، کئی مہینوں اور لیبر لگا کے بعد اس کا رخ بدلا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر ایک اشارے سے اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں گے کہ وہ جہاں پر چاہے گا جنتی اس کو جو ہے رخ بدل کر وہ نہروں کو لے کر چلا جا سکے گا۔ تو یہ جو ہے نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو محنتیں کریں گے، جو ہماری بات کو سن کر ہماری فرمانبرداری کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں گے اور ہمارے حکموں کو جو ہے پورا کریں گے، تو پھر ان کے لیے بہترین نعمتیں تیار ہیں، وہ نعمتوں سے ان کو سرفراز کیا جائے گا۔ نعم اجر العاملین، کیسی اچھے جو ہے نعمتیں ہیں، نیک عمل کرنے والوں کو کتنا ہی اچھا بدلہ ملے گا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین حق کے لیے ہر قسم کی اذیتیں برداشت کی۔ یعنی ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، مطلب یہ کہ تکلیفیں برداشت کی۔ جب ہجرت کرنے کے لیے کہا گیا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے اپنے جانوں کو، اپنے مالوں کو جو ہے پرواہ نہیں کی، اور اپنے رشتہ داروں اور اقربا اور ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ساری تکلیفوں کو برداشت کر لیا، اور دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، کبھی بھی جو ہے حکم کو ماننے کے سلسلے میں ادھر یا ادھر نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے ان کو جو تکلیف ہوئی تھی، وہ تکلیف کے صلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ نعمتوں
نعمتوں سے نوازیں گے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر یہ کہ ان کا جو ہے بھروسہ ہمیشہ اپنے پروردگار ہی کے اوپر رہا، کسی اور کے اوپر نہیں رہا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتی ہیں اور تمہیں بھی، اور وہی سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اس میں بھی بہت اہم پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ہجرت کا جن کو حکم دیا گیا تھا، وہی جو ہے سلسلہ جاری ہے اس میں بھی، اس آیت میں بھی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو جو ہے انہیں فقر و فاقہ اور تنگی کے خوف کی وجہ سے ہجرت کرنے میں کوئی جو ہے تکلف نہیں ہونا چاہیے، اس میں جو ہے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس وجہ سے کہ تم یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ جو رزق تمہیں دیا جا رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ رزق رساں روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ نہ صرف تمہیں دے رہی ہے روزی، بلکہ جو ہے ساری مخلوقات کو روزی دینا اسی کے ذمے ہے، چاہے تم اپنے وطن میں ہو چاہے دوسرے وطن میں ہو، روزی اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار جتنے ہیں ان کی روزی انہی کے ذمے ہے، اور پھر وہ جانتے ہیں تمہارے رہنے سہنے کی جگہوں کو اور تمہارے سونپے جانے کی جگہ کو، اور یہ کھلی کتاب میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی سارے مخلوقات کی روزی اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کی کون سی مخلوق کہاں پر ہے، اور جو ہے وہ سفر کر کے کہیں پر جا رہی ہے یا جو ہے اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، وہ ساری باتوں کے بارے میں جانتے ہیں، سارے جانداروں کے بارے میں، اور ان کے رزق کا انتظام وہی فرماتے ہیں، اور روزی رساں وہی ہے۔ اس لیے کہ دیکھو کہ کتنے جانور ایسے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے واضح فرما رہے ہیں کہ ہزاروں مخلوقات ہیں، وہ تمام مخلوقات اپنی روزی لیے ہوئے نہیں پھرتے، اور جو ہے روزانہ وہ جو ہے کہیں پر جا کر کوئی کام کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کو جو ہے یہ سلیقہ ہے کہ وہ اپنے رزق کو جمع کر کے رکھ سکیں، اور پھر وہ رزق مل جائے تو اس کو جو ہے سینت کر رکھ سکیں، یہ اسٹور کر سکیں، یا جو ہے ان کے رزق کو جو ہے جو کمانے کے جو ذرائع ہیں، جو تحصیل کے جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، اس کے بارے میں بھی وہ زیادہ فکر مند نہیں ہوتے۔ یہ جانوروں کا حال ہے دیگر، اور پھر دیکھو کہ ان کو ہم روزانہ رزق دیتے ہیں، کبھی ایک دن بھی وہ خالی پیٹ نہیں ہوتے، تو پھر تم اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے تم کو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان ہی ایک ایسا ہے جو اپنے مستقبل کے بارے میں بڑا فکر مند ہوتا ہے، کل کیا کھاؤں گا، پرسوں کیا کھاؤں گا، 25 سال کے بعد کیا کھاؤں گا، 100 سال کے بعد کیا کھاؤں گا۔ یہ فکر اچھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ایک پل کے بعد بھی آپ زندہ رہنے والے ہیں مرنے والے ہیں نہیں معلوم، لیکن ایسی پلاننگ ہوتی ہے، یہ پلاننگ ایک مسلمان کے لیے اچھی نہیں ہے، اتنی زیادہ پلاننگ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پرندوں کی طرف دیکھو اور ہماری دیگر مخلوقات کی طرف دیکھو کہ ہم نے ان کو کیسا روزی دیے کر رکھا ہے، اور روزانہ جو ہے ہم ان کو روزی مہیا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے ذمے ہیں، یعنی سوائے چونٹی کے اور چوہے کے وہ جو ہے اپنے بلوں میں لے جا کر کچھ چیزیں جمع کر لیتے ہیں، اور دیگر مخلوقات کوئی بھی ایسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ جو ہے کوئی چیز بھی لے کر جمع کرتی ہے۔ چونٹی چونکہ سردی میں باہر نہیں نکلتی، اس لیے وہ گرمی میں اپنا رزق لے جا کر بل میں جمع کرتی ہے، اور چوہا بھی اس طریقے سے کچھ جمع کر لیتا ہے، لیکن دیگر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں مخلوقات جو ہیں وہ کونوں قدروں میں جو ہے حشرات الارض، چونٹیاں اور دوسرے کیڑے مکوڑے، ان کو، اور پھر جو ہے سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کو اور آبی جانوروں کو، اور یعنی فضاؤں میں ہواؤں میں کتنے پرندے ایسے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں، ان کی رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزی رساں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور دیکھیے کہ بعض چیزوں کو اگر آپ اندازہ کریں، غور کریں تو معلوم ہو کہ کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور پھر ساری مخلوقات کی ذمہ داری روزی کی اللہ تعالیٰ نے لے کر رکھی ہے، اور پھر ان کو ایسا نہیں ہے کہ زبردستی رزق دیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی پسند کا اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ انسان مرکبات بھی کھاتا ہے اور جو ہے مفردات بھی کھاتا ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مہیا کرتے ہیں، ترکاریاں بھی دیتے ہیں، پھل بھی دیتے ہیں، گوشت بھی دیتے ہیں، اجناس بھی دیتے ہیں، سب دیتے ہیں۔ بکری صرف پتہ کھاتی ہے، بکری کو پتہ دیا جاتا ہے۔ شیر گوشت کھاتا ہے، شیر کو گوشت دیا جاتا ہے۔ شیر کی غذا ایک وقت میں 6
بکرے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ مہیا کر دیتے ہیں، 6 بکروں کے برابر گوشت اس کو۔ ویسے ہی دنیا کی سب سے بڑی مخلوق بلو ویل جسے کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑی مچھلی ہے جو سمندروں میں رہتی ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کا وزن خود 190 ٹن ہے اور 109 فیٹ کی جو ہے وہ لمبائی ہوتی ہے اس کی۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی، آج تک جو ہے تحقیقات ہونے کے بعد یہ بات پتہ چلی ہے کہ یعنی ڈائناسور سے بھی بہت بڑا جانور ہے یہ، اس سے بڑا جانور ابھی تک کسی کی نظر میں نہیں آیا، اور اس کی غذا 30 ٹنز ہے، 30,000 کلو گوشت اللہ تعالیٰ اس کو مہیا کرتے ہیں روزانہ۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق جتنا کھاتی ہے، جو پسند سے کھاتی ہے، جو اس کی ضرورت ہے، وہ ضرورتیں اس کو جو ہے خود پرووائڈ کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، اس لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہم دینے والے ہیں، رزق کے دینے والے ہم ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پرندے جب صبح میں نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور پھر جب شام میں واپس لوٹتے ہیں تو پھر جو ہے پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ وہ کون سے کام کرتے ہیں، کون سی جو ہے ذمہ داری ہے ان کی، کون سے کارخانوں میں، کون سے انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، کون سی زراعت ہے ان کی، اور کون سے جائیدادیں وہ جو ہے ہولڈ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے کھلے میدانوں میں نکلتے ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ان کے پیٹوں کو بھر دیتے ہیں روزانہ۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ ان کی موت تک، جب تک کہ وہ زندہ رہیں ان کو روزانہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، دیکھو ہماری دیگر مخلوقات کی طرف کیسے ہم ان کو رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ یعنی اولاد کو جو ہے قتل مت کرو، ایک جگہ آیا سورہ نام میں، اس وجہ سے کہ تم جو ہے تمہاری روزی کیسی ہوگی، ان کو کون کھلائے گا، اور یہ جو ہے فکر مند ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں، تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں اور ان کو بھی ہم کھلاتے ہیں، اس لیے جو ہے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہجرت کرنے کے سلسلے میں بھی جو ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر کون تم کو رزق دے گا، ہم ہی دیں گے۔ یہاں پر جیسے ہم دے رہے تھے وہاں پر بھی ہم دیں گے، ہماری دیگر مخلوقات کو جیسے ہم دے رہے ہیں ویسا ہی تم کو بھی دیں گے۔ تمہیں جو ہے زیادہ پلاننگ کرنے کی اور زیادہ سوچ و بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ساری بات کو واضح کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ وہی سننے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے، تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے، تم چاہے جو ہے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو اس کو جانتا ہے، تمہارے اعمال و افعال سے وہ جو ہے باخبر ہے، تم اس کو پکارو وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے تمہاری ہر چیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔